اب حضرت انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، کہ اللہ تمہارے اوپر آسانیاں چاہتا ہے، تنگی تکلیف نہیں چاہتا۔ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، کوئی ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو ملت اسلامیہ شریعت محمدیہ مانتی ہے، تو پھر تم اس کو دوسرے دنوں میں پورا کرو، یعنی ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ اب جیسے کہ ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور وہ جان بلب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک اس کی صحت بحال نہ ہو جائے یا اس کی یہ بیماری ختم نہ ہو جائے، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ صبح و شام 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کسی مسکین کو کھلا دے تاکہ اس سے روزے کا ثواب مل جائے، کیونکہ وہ روزہ رکھے گا، اس نے رکھوایا، اس نے رکھا، تو دونوں کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن روزے کی قضا ابھی بھی اس کے اوپر ہے، کیونکہ اس نے روزہ چھوڑ دیا تھا بیماری کی وجہ سے، تو اب یہ روزہ رکھے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ سفر کے لیے نکل پڑا، یا اس نے روزہ رکھنا ہے تو سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اسلام کہتا ہے جناب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کا سفر نماز کے برابر بنتا ہے، کہ یعنی مطلب جہاں نماز قصر ہوتی ہے 52 میل کا فاصلہ، اگر وہاں تک اس کا سفر ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سفر ہے، سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کافی سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں راستے میں، تو اس کو چاہیے روزہ نہ رکھے۔ اگر مسافت بن جائے قصر نماز کی تو پھر روزہ نہ رکھے، اگر اس سے کم ہے تو پھر روزہ رکھے گا، کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر نماز قصر کا دورانیہ بن جاتا ہے، فاصلہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ پھر جو روزہ اس نے اس دن سفر کے لیے چھوڑا تھا، تو پھر عید کے بعد، رمضان کے بعد، یا جب رمضان گزر جائے نا، عید پڑھ لے، تو اس کے بعد جو روزہ اس نے چھوڑا تھا وہ اور دنوں میں رکھے گا، تب اس کا وہ روزہ رمضان کے جو روزوں کے برابر تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن فرض ادا ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی ہو جاتا ہے جناب بیمار، ایک آدمی ہو جاتا ہے بیمار، تو وہ کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سر میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، منہ میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی بیماریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں کہ جو اتنی زیادہ ہیوی نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے جو بندہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہے، تو وہ گنہگار ضرور ہے کہ اس نے روزہ کیوں چھوڑا، اتنی بڑی بیماری تو نہیں تھی کہ جس کے لیے روزہ چھوڑنا پڑا۔ ہاں، وہ بندہ جو بیمار ہو تو وہ معالج کے پاس جائے، طبیب کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اور ڈاکٹر جاننے والا ہو، عقل مند ہو، مسلمان ہو، تو اس کے پاس جائے، اس سے کہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، کہ میری بیماری اگر میں روزہ رکھوں تو بڑھ جانے کا اندیشہ یا خطرہ ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ رکھے گا تو تیری شوگر بڑھ جائے گی، تو زیادہ بیمار ہو سکتا ہے، یا تیرے پیٹ کا درد بڑھ سکتا ہے، کان کا درد زیادہ بڑھ سکتا ہے، منہ کا درد زیادہ بڑھ سکتا ہے، تو پھر تو روزہ چھوڑ دے۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے گا رمضان گزر جانے کے بعد۔ اب ایک آدمی ہے کہ اس نے تو روزہ رکھا، اب اس نے روزہ رکھ دیا، تو لیکن روزے تک نہ جا پہنچا، یعنی اس نے روزہ توڑ دیا ہے، تو اس کا کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ تو جس آدمی نے روزہ رکھا لیکن روزہ اس نے راستے میں توڑ دیا، مطلب دن کے آدھ تک اس نے روزہ رکھا، آدھ دن اس نے روزہ رکھا تو بعد میں توڑ دیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم اسلامیہ یہ کہتا ہے، ملت اسلامیہ یہ حکم دیتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ یا تو 60 دنوں کے لیے روزے رکھے، مسلسل لگاتار 60 دنوں کے روزے رکھے۔ اگر وہ 60 دنوں کے روزے نہیں رکھتا تو 2 وقت کا کھانا 60 دن کسی مسکین کو کھلا دے تو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن روزہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزہ توڑنے کی جو حیثیت تھی وہ پوری کی، لیکن ابھی بھی روزہ باقی ہے، تو وہ روزہ بھی رکھے گا، کھانا بھی کھلائے گا۔ کھانا اس لیے کھلائے گا کہ اس نے روزہ توڑا، یا 60 روزے اس لیے رکھے گا کہ اس نے روزہ جو ہے وہ توڑا تھا۔ جب روزہ رکھے گا 60 دن تو پھر وہ روزہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی ہے کہ اس نے روزہ رکھا تو بھول چوک سے
یعنی بھول کر اس نے پانی پی لیا، وضو کر رہا تھا تو اسے یاد نہیں تھا تو اس نے ایک دو گھونٹ پانی پی لیے، یا پیٹ بھر کر اس نے پانی پی لیا تو بعد میں یاد آیا کہ یار میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے یاد ہی نہیں کہ شاید کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا روزہ ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے اس نے پیٹ بھر کر ہی پانی پیا لیکن بھول میں پیا، نسیان میں پیا، تو اس کا روزہ ابھی باقی ہے، کیونکہ اس کی روزے کی نیت تھی، اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا، تو اس کو دنیاوی اعتبار سے بھول کر وہ جو ہے وہ پانی پی گیا تو اس کا روزہ ابھی باقی ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، تو اس کا روزہ باقی ہے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو ان چیزوں کے یعنی اور وہ چیزیں جن کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو، جیسے انسان کان میں ڈراپ ڈالتا ہے، آنکھوں میں قطرے ڈالتا ہے یا کان میں تیل ڈالتا ہے، تو اگر اس کا ذائقہ منہ میں چلا جائے اور منہ میں ذائقہ محسوس ہو کہ یہ تیل کا ذائقہ، یہ ڈراپ کا ذائقہ، یہ قطروں کا ذائقہ ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا اثر معدے میں پایا گیا، تو جس چیز کا اثر معدے میں پایا جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔